جنگی میدان میں دھول چٹانے کے بعد دنیا میں سفارتی محاذ پر بھارتی پروپیگنڈے کو نکیل ڈالنے کا فیصلہ۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی سربراہی میں پارلیمانی وفد تشکیل۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا بلاول بھٹو زرداری سے ٹیلی فونک رابطہ۔ بھارتی پروپیگنڈے کو بے نقاب کرنے کے لیے تشکیل کردہ وفد کی قیادت سونپ دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا بلاول بھٹو سے ٹیلی فونک گفتگو میں بھارتی جارحیت پر اظہار تشویش۔ دنیا کو بھارتی جھوٹے پروپیگنڈے اور خطے کے امن کے تباہ کرنے کی کوششوں سے آگاہ کرنے کے لیے بلاول بھٹو کو وفد کے ہمراہ یورپ کا دورہ کر کے عالمی برادری کو بھارتی جارحیت سے آگاہ کریں گے۔ ہنا ربانی خر، جلیل عباس جیلانی، خرم دستگیر بھی وفد میں شامل۔ وفد اقوام متحدہ، یورپی یونین، انسانی حقوق کی تنظیموں اور عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں کرے گا۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے سوشل میڈیا پر کہا، انہیں عالمی سطح پر پاکستان کی نمائندگی کی ذمہ داری قبول کرنے پر فخر ہے۔ مشکل حالات میں پاکستان کی خدمت کے لیے پرعزم ہوں۔ دنیا میں پاکستان کا امن کا موقف پیش کروں گا۔ پاک بھارت جنگ میں پارلیمنٹ نے مثبت اور توانا کردار ادا کیا۔ صدر نون لیگ نواز شریف کہتے ہیں کہ قومی سلامتی کے لیے ہر قسم کی سیاسی تقسیم بھلا کر ایک آواز ہونا خوش آئند ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی جاتی عمرہ میں نواز شریف سے ملاقات۔ نواز شریف نے آپریشن بنیان مرصوص کی کامیابی پر شہباز شریف کو مبارکباد دی۔ شہباز شریف نے پارٹی قائد کو ملک کی سیاسی، معاشی، دفاعی صورتحال سے آگاہ کیا۔ کہا، بھارت کی مخالفت کے باوجود IMF نے $1 ارب قرض کی قسط جاری کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز ملاقات میں موجود تھیں۔ سینیٹر عرفان صدیقی بھی نواز شریف سے ملے۔ قائد نون لیگ نے کہا، عوام کے نمائندوں نے عوام کے جذبات کی بھرپور ترجمانی کرتے ہوئے اپنی بہادر مسلح افواج کو حوصلہ بڑھایا۔ ہماری بہادر مسلح افواج نے انتہائی پیشہ ورانہ مہارت اور بھرپور عزم سے سرزمین وطن کا دفاع کیا۔ اس فتح پر ہم اللہ تعالیٰ کا بے پایاں شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں اس امتحان میں سرخرو کیا۔ پاکستانی میڈیا نے سچ پر مبنی بیانیہ دنیا کے سامنے رکھا اور دشمن کے جھوٹ کو پوری قوم اور پوری قوت سے بے نقاب کیا۔ سینیٹر عرفان صدیقی نے قائد نون لیگ کو پارلیمانی پارٹی کی کارکردگی کے حوالے سے رپورٹ پیش کی۔ پاکستانی عوام اپنی بہادر افواج کو قومی عزت و وقار کا اصل نگہبان سمجھتے ہیں۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا گجرانوالہ کینٹ کا دورہ۔ آرمی چیف جنرل سید آصف منیر نے پرتبہ کا استقبال کیا۔ ISPR کے مطابق صدر مملکت نے مارکہ حق میں کامیابی پر مسلح افواج کی پیشہ ورانہ مہارت، عزم اور حب الوطنی کی بھرپور تعریف کی۔ کہا، شہداء کی قربانیاں ہمارا قومی فخر ہیں اور ان کا خون رائے گاں نہیں جائے گا۔ مسلح افواج نے بھارتی جارحیت کا بھرپور اور مؤثر جواب دے کر قومی یکجہتی اور دفاع وطن کا شاندار مظاہرہ کیا۔ کور کمانڈر گجرانوالہ اور کور کمانڈر منگلہ بھی موجود تھے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی بھی صدر مملکت کے ہمراہ تھے۔ صدر زرداری کے افسران اور جوانوں سے بھی ملاقات۔ جذبہ حب الوطنی، حوصلے اور قربانیوں کے جذبے کو سراہا۔ چند گھنٹوں میں دشمن کو دندان شکن جواب دینے پر قومی یکجہتی، عسکری پیشہ ورانہ مہارت اور عوامی اعتماد کا مظہر قرار دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا ٹیلی فونک رابطہ۔ وزیر اعظم کا سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار۔ ایرانی صدر کی کشیدگی کے دوران جانی نقصان پر دلی تعزیت۔ ایران کا جنگ بندی اور امن کوششوں کا خیر مقدم۔ تجارت، سلامتی اور روابط میں تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ ایرانی صدر کی وزیر اعظم کو دورہ تہران کی دعوت۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے تہران کے دورے کی دعوت قبول کر لی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی بھارتی بلا اشتعال حملے کی شدید مذمت۔ کہا، دشمن کو مسلح افواج نے مؤثر جواب دیا۔ پاکستان امن کا خواہاں، جنگ بندی کے لیے پرعزم ہے۔ سندھ طاس معاہدے کی خلاف ورزی پاکستان کے لیے سرخ لکیر ہے۔ پانی 24 کروڑ پاکستانیوں کی زندگی کا سوال ہے۔ کشمیر خطے میں بد امنی کی بنیادی وجہ ہے۔ کشمیر کا منصفانہ حل ہی پائیدار امن کی ضمانت ہے۔ ٹرمپ نے پاک بھارت جنگ بندی کو زندگی کی بڑی کامیابی قرار دے دیا۔ ایک انٹرویو میں امریکی صدر نے کہا کہ دونوں کوئی عام ممالک نہیں بلکہ بڑی ایٹمی طاقتیں ہیں۔ صورتحال اس نہج پر پہنچ چکی تھی کہ کسی بھی لمحے نیوکلیئر جنگ چھڑ سکتی تھی۔ عدلے کا بدلہ ہو رہا تھا، میزائل داغے جا رہے تھے، نفرت عروج پر تھی اور دونوں قریب فریق اپنی پوری قوت سے حملہ آور تھے۔ نیوکلیئر جنگ کا تصور ہی انتہائی خطرناک اور بدنما ہے۔ خوشی ہے کہ امریکہ کی مداخلت سے معاملہ سنبھل گیا۔ پس پردہ سفارتکاری کے انہوں نے اپنے اہلکاروں کو حکم دیا کہ دونوں ممالک سے رابطہ کریں، بات چیت کا آغاز کریں اور تجارت کو فروغ دیں۔ خارجہ پالیسی کے میدان میں اپنی زندگی میں سب سے زیادہ جیسے اقدام پر سراہا گیا وہ بھارت پاکستان کشیدگی کے دوران جنگ بندی کروانا ہے۔ بھارت سندھ طاس معاہدے پر عمل کرے، برطانیہ نے صاف کہہ دیا۔ برطانوی وزیر خارجہ ڈیوڈ لیمی نے کہا کہ ہم امریکہ اور خلیجی ممالک سے مل کر پاک بھارت جنگ بندی کو پائیدار بنانے کے لیے کام کر رہے ہیں۔
پائیدار سیز فائر کے لیے اعتماد سازی کے اقدامات پر بھی کام جاری ہے۔ برطانیہ نے پاکستان کے ساتھ مل کر انسداد دہشت گردی پر کام جاری رکھا۔ فریقین پر زور دیں گے کہ وہ سندھ طاس معاہدے کی پاسداری کریں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی ملاقات اپ اسکل پروگرام کے تحت خصوصی تعاون پر برطانوی حکومت کے اقدام کو سراہا۔ برطانوی وزیر خارجہ کا افغان مہاجرین کی برطانیہ منتقلی میں سہولت فراہم کرنے پر پاکستان سے اظہار تشکر۔ مکار بھارت باز نہ آیا، جنگ کے میدان میں شکست کے بعد آبی جارحیت پر اتر آیا۔ دریائے جہلم، سندھ اور چناب پر مختلف آبی منصوبوں پر کام تیز۔ رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق بھارتی آبی جارحیت کا نیا منصوبہ بے نقاب۔ رپورٹ کے مطابق بھارت دریائے چناب پر واقع رمبیر نہر کینال کو 120 کلومیٹر تک طویل کرنے کا منصوبہ بنا چکا ہے، اور جو اس وقت پاکستانی زرعی زمینوں کو پانی فراہم کرتا ہے۔ اگر یہ منصوبہ مکمل ہو جاتا ہے تو پاکستان کو ملنے والے پانی کی مقدار میں خطرناک حد تک کمی واقع ہو سکتی ہے۔ پاکستان بھارت کی آبی جارحیت کو جنگی اقدام قرار دے چکا، متعدد بار عالمی برادری کو خبردار کر چکا ہے۔ بھارت کی جانب سے پانی روکنے کی کوششیں امن کے لیے سنگین خطرہ۔ مشرقی محاذ پہ شکست دی ہے، زمین پہ، فضاؤں میں، پانیوں میں شکست دی ہے۔ یہ معرکہ قومی اتحاد اور وحدت کا باعث بنا۔ بھارت پاکستان پر حملے کے لیے بڑے جہاز لے کر آیا، ہماری افواج نے پتنگوں کی طرح کاٹ کر رکھ دیے۔ مودی اس وقت اپنے زخم چاٹ رہا ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی سیالکوٹ میں میڈیا سے گفتگو، کہا 10 مئی کی رات ہماری تاریخ میں فیصلہ کن موڑ آیا، تینوں افواج کے سربراہوں اور پاک فوج کے جوانوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ہر لمحے قوم کی قیادت کی، ملک کے دفاع کے لیے جس حد تک جانا پڑا، حکومت اپنی افواج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ قومی وحدت میں جو دراڑیں نظر آتی تھیں وہ اتحاد میں بدل چکی۔ ہم نے بھارت کو مشرقی سرحدوں پر شکست دی، اللہ کے کرم سے اس سے بڑھ کر مغربی محاذ پر کامیاب ہوں گے۔ آپریشن مارکہ حق کی کامیابی پر طلبہ کی وزیر دفاع خواجہ آصف کی رہائش گاہ آمد، پاکستان اور پاک فوج کے حق میں نعرے بازی، بچوں اور طالبات نے وزیر دفاع پر پھولوں کی پتیاں نشاور کی۔ سندھ طاس معاہدے سے متعلق بھارت کو بھرپور جواب دے چکے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کہتے ہیں کہ یہ مناسب نہیں، پانی سے متعلق پلان میڈیا پر سامنے لاؤں۔ پاکستان کا بیانیہ اجاگر کرنے کے لیے پورا پلان تیار ہو چکا۔ ہمارے پارلیمنٹیرین کا ایک وفد امریکہ، دوسرا وفد UK، برسلز اور فرانس جائے گا، جبکہ ہمارا ایک وفد روس بھی جائے گا۔ بھارت نے 4 میزائل فائر کیے، 3 امرتسر میں گرے۔ بھارت کا ایک میزائل پاکستانی حدود میں آیا جسے کامیابی سے گرا دیا گیا تھا۔ ہم نے ان کے 24 اپریل کے خط کا جواب دے دیا تھا۔ DGMOs کے مذاکرات کے کئی راؤنڈز ہو چکے، 18 مئی کو پھر ہوگا۔ سیز فائر ہو چکا تھا اور کشیدگی میں کمی کے لیے شیڈیول طے ہے اور عمل درآمد ہو رہا ہے۔ اگلے مرحلے مذاکرات کا ہوگا اور دونوں ملکوں کے درمیان کشیدگی میں کمی کے لیے کام ہو رہا ہے۔ پاکستان سے چلنے والا عالمی سائبر کرائم نیٹ ورک پکڑا گیا، 14 ملزمان گرفتار، موبائل فون، لیپ ٹاپ، ڈیٹا ڈیوائسز اور بھاری ڈیجیٹل مواد برآمد۔ حساس اداروں اور نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی نے کارروائی کی۔ بیرون ملک مقیم افراد سے آن لائن فراڈ کرنے والا 21 رکنی گروہ نیٹ ورک ہاٹ سینڈر گروپ کے نام سے سرگرم تھا۔ نشاندہی FBI اور ڈچ پولیس نے کی تھی۔ گروہ کے سرغنہ رمیز شہزاد کا تعلق لیا سے ہے۔ نیٹ ورک بحریہ ٹاؤن لاہور اور ملتان میں سرگرم تھا۔ گرفتار ملزمان میں محمد اسلم، عدیل عزیز اور اسامہ نواز، عبد المعیز اور شعیب نذیر شامل۔ ملزمان کے خلاف مقدمات درج، اجزاء سے ضبط کر لیے گئے، نام ECL میں شامل۔ مودی سرکار نے مس ایڈونچر کیا اور ہزیمت اٹھائی، اب اپنی پھیلائی گئی نفرت میں پھنس چکے ہیں۔ مشیر وزیر اعظم رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ مودی سرکار نے کہا تھا پاکستان کا نام و نشان مٹا دیں گے، لوگوں کے دباؤ پر اسے حملہ کرنا پڑا۔ دوبارہ جارحیت کی تو دنیا کا رد عمل آئے گا، جواب اس سے بڑھ کر آئے گا۔ ہمیں امریکہ سے جو سپورٹ ملی اس کی توقع نہیں تھی۔ امریکہ نے مسئلہ کشمیر کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ جب بانی PTI اقتدار میں تھے اس وقت بھی نفرت پھیلا رہے تھے، ہم نے بانی PTI کے خلاف نفرت نہیں پھیلائی۔ آپریشن سندور کی ناکامی کے بعد بھارتی وزراء اور سیاستدان اپنے ہی ملک میں غیر محفوظ۔ مودی سرکار نے اہم وزراء اور سیاستدانوں کی سیکیورٹی میں غیر معمولی اضافہ کر دیا۔ وزیر خارجہ جے شنکر، دہلی کے وزیر اعلیٰ ریکھا گپتا اور سیکرٹری خارجہ وکرم مسری سمیت BJP کے 25 اہم رہنماؤں کی سیکیورٹی بڑھا دی گئی۔ دفاعی ماہرین کے مطابق آپریشن سندور کی ناکامی نے حکومت کی ساکھ کو شدید نقصان پہنچایا۔ حکمران جماعت BJP اپنے ہی عوام کی خیز و غضب سے بچنے کے لیے ہنگامی بنیادوں پر سیکیورٹی بڑھا رہی ہے۔ ترکیہ کی پاکستان کے لیے غیر مشروط حمایت، مودی سرکار کو ایک آنکھ نہ بھائی۔ انڈیا نے ترکیہ سے تجارتی اور تعلیمی روابط معطل کر دیے۔
بھارتی وزارت خارجہ کے مطابق فیصلہ پاک بھارت کشیدگی کے دوران ترکیہ کی پاکستان کی غیر مشروط حمایت کے تناظر میں کیا. جو ممالک ہماری خود مختاری پر سوال اٹھاتے ہیں ان سے روابط پر نظر ثانی ہماری پالیسی کا حصہ ہے. اس سے قبل بھارت نے اپنے ایئرپورٹس پر کام کرنے والی ترک کمپنی کی سیکیورٹی کلیئرنس بھی منسوخ کر دی تھی. ترک کمپنی نے قانونی چارہ جوئی شروع کر دی. بھارت نے کشمیر پر قبضہ کرنے کی کوشش کی، افواج پاکستان نے پیچھے ہٹنے پر مجبور کیا. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا غزہ مارچ سے خطاب، کہا جب ایک قوم بنتے ہیں تو پھر ہمیں جنگیں جیتتے ہیں. دنیا میں پاکستان کی عزت اور وقار میں اضافہ ہوا. پاکستان نے دشمن کے خلاف جرأت سے کام لیا. ہم آپس میں یکجہتی پیدا کریں اور دشمن کے لیے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جائیں. بھارت نے اسرائیل کے ڈرون بھیجے جس سے بہادری سے گرایا. صرف 3 ماہ میں 1,07,000 سے زائد افراد کو 61 ارب روپے کا قرض فراہم کیا. وزیر اعلیٰ پنجاب نے تاریخ رقم کر دی. مریم نواز کا آسان کاروبار فنانس اور کارڈ لون کے لیے زیر غور درخواستوں کا پروسیس جلد مکمل کرنے کا حکم. ایکسپورٹ اور مینوفیکچرنگ سیکٹر لون کے لیے پلان طلب کر لیا.